بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله العلي العظيم. میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج رمضان المبارک کی 30 تاریخ ہے اور رمضان کی چند ساعات اور چند گھنٹے باقی ہیں، جس کے بعد یہ بابرکت اور بہاروں والا مہینہ ہم سے رخصت ہو جائے گا اور اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کو اپنی زندگی کے رخ کو درست کرنے کے لیے اور اپنی تربیت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اللہ کے رنگ میں رنگنے کے لیے جو قیمتی لمحات عطا فرمائے تھے، وہ لمحات اب ہم سے رخصت ہو رہے ہیں۔ اللہ کے جن بندوں نے اپنے رب کی توفیق سے اس مہینے کو وصول کیا اور اپنی محنت اور اپنے حوصلے کے ساتھ اس مہینے کے اندر عمل کیا، اس کی قدردانی کی، وہ انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ لیکن بہت بڑی تعداد وہ ہے جن کی زندگی کے اندر یہ مہینہ آیا اور کوئی قابل ذکر تبدیلی اور عملی نظام اس مہینے کے اندر ان کی زندگی میں نظر نہیں آیا۔ جیسے پہلے کی زندگی گزر رہی تھی، ویسے ہی رمضان المبارک بھی گزر گیا۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اگر ہماری زندگی ایسی گزری ہے تو اس کے اوپر جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے۔ اس مہینے کے گزرنے کے ساتھ ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اس مہینے کے اندر کیا کچھ کیا۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ تربیت کا نظام دیا تھا، اس کے اوپر ہم کتنا اترے۔ ایک نظام تھا، مجاہدے کی مشق کرائی گئی۔ وہ مجاہدہ کیا تھا کہ انسان اللہ کے حکم سے
صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور اپنی بشری ضرورت سے رکا رہے، جو اس کے لیے عام دنوں میں ہر وقت حلال تھی، لیکن اس مہینے کے اندر مخصوص وقت کے ساتھ اس کو پابند کر دیا گیا کہ ان اوقات کے اندر وہ یہ عمل نہیں کر سکتا۔ دنیا کا سارا نظام اسی طریقے سے چل رہا ہے، اسی طریقے سے اس کا ذریعہ معاش ہے، اسی طریقے سے اس کے پاس ساری دنیا کی چیزیں موجود ہیں، کھانے پینے کا سامان موجود ہے، سب کچھ موجود ہے۔ فرق یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم متوجہ ہو گیا کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا نہیں ہے۔ اب ہر انسان، ہر مسلمان جس کے دل کے اندر ایمان کی تھوڑی سی بھی رمق ہے، وہ ہر حال کے اندر حتی الامکان کوشش کرتا ہے کہ ان اوقات میں اپنے آپ کو کھانے پینے سے بچا لے۔ سب کچھ موجود ہونے کے باوجود، ساری سہولت ہونے کے باوجود، موقع ہونے کے باوجود، وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سمجھ کر ساری حلال کردہ چیزوں سے ان متعینہ اوقات کے اندر اپنے آپ کو روک لیتا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم، اور کوئی بظاہر دنیاوی رکاوٹ اس کے سامنے موجود نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ کھانے پینے سے رک رہا ہے۔ یہ اس کی ایک تربیت کرائی گئی کہ اس ایک مہینے کے اندر اللہ کی حلال کردہ چیزوں سے متعینہ اوقات کے اندر وہ رک رہا ہے۔ سال کے 11 مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں اس کے اوپر حرام کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جن چیزوں سے منع فرمایا ہے، وہ پوری زندگی اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو روک لے۔ یہ اس مہینے کی تربیت، اس مہینے کا مقصد ہے کہ ہم تربیت کر کے اپنے آپ کو ڈھال لیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رنگ میں، کہ سال کا 11 مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق گزرے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم نے اس رمضان کو رمضان کے طریقے سے گزارا ہوگا، رمضان کے روزے کو اس طریقے سے رکھا ہوگا جیسے روزہ رکھنے کا حکم ہے، اس کو اس کی گندگیوں سے بچایا ہوگا، اس کو ٹوٹنے سے اور اس کے اندر جو ممنوع چیزیں ہیں ان سے اس کو بچایا ہوگا، تو پھر اس کا اثر ہماری زندگی کے اندر ظاہر ہوگا۔ اور اس کا اثر کیا ہوگا؟ کہ سال کے 11 مہینے کی ہماری عملی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق گزرے گی، اللہ کے اوامر اور اللہ کے مناہی کو اپنی زندگی میں برتنے کے ساتھ گزرے گی۔ اور اگر رمضان کے رخصت ہوتے ہی، عید کا چاند ہوتے ہی ہماری زندگی پھر اسی طریقے سے ہو گئی جیسے رمضان کے پہلے تھی، تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم نے رمضان کو یوں ہی صرف گزار دیا۔ اس کا جو مقصد تھا، اس کا جو نظام تھا، اس کے ذریعے جو تربیت کرائی گئی، وہ ہماری زندگی کے اندر نہیں آئی۔ رمضان میں ہم نے کیا مشق کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا، حلال کردہ چیزوں سے، ان سے اپنے آپ کو روکے۔ اللہ نے اعمال کے بھاؤ کو بڑھا کر ہمیں کچھ عمل کی ترغیب دی، ہم نے کچھ عمل کر لیا، نمازوں کا کچھ اہتمام کیا، قرآن پاک کی تلاوت کری، کچھ تسبیحات پڑھ لی، اور بھی کچھ اعمال ہم نے انفرادی اور اجتماعی طور پر کیے۔ یہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تربیت کرائی۔ اب اس مہینے کے گزرنے کے بعد یہ نماز ہماری زندگی کے اندر کتنی باقی رہ جاتی ہے؟
اگر ہمارا تعلق مسجد سے باقی رہ گیا، پورے سال کے اعتبار سے ہمارا تعلق قرآن پاک کے ساتھ کسی درجے میں باقی رہ گیا، ہمارے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا استحضار باقی رہ گیا، جو ہمیں اپنے ہر اٹھانے والے قدم کے ساتھ ہمارے دل کو، ہمارے نفس کو ٹوکے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق یہ تمہارا عمل ہے یا اس کے خلاف یہ عمل ہے، تو پھر ہم نے اس تربیت کے اندر اپنے آپ کو ڈھال لیا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو میرے بھائیوں، دوست، بزرگوں، انتہائی زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے رمضان کو ایسے ہی گزار دیا، کوئی تبدیلی ہماری زندگی کے اندر نہیں ہوئی۔ میرے بھائیوں، دوست، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعمال کے بھاؤ کو بڑھایا، نمازوں کے بھاؤ کو بڑھایا، قرآن پاک کا اس مہینے کے ساتھ جو تعلق تھا وہ آپ نے بارہا سنا۔ قرآن پاک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ عالی کلام ہے جس کو دنیا کے تمام کلاموں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے فضیلت دی ہے۔ جیسے اللہ تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام تمام کلاموں کا کلام ہے۔ دنیا کا کوئی کلام قرآن پاک کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں بیان فرمائی ہیں، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چاشنی رکھی ہے، جو حلاوت رکھی ہے، وہ چاشنی، وہ حلاوت دنیا کے کسی کلام کے اندر موجود نہیں ہے اور نہ ہو سکتی ہے قیامت تک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قرآن پاک ہم سب کو عطا فرمایا ہے، جس کے پڑھنے کے اندر، جس کے سننے کے اندر، جس کے دیکھنے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثواب رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ہدایت رکھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر عزت رکھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے اندر سربلندی رکھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر دلوں کے دنیا کو بدلنے کی تاثیر رکھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر دلوں کے زنگ کو دور کرنے کا اثر رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کیا ہے۔ یہ قرآن پاک ہے جس کو اس رمضان المبارک کے ساتھ خصوصی تعلق تھا، جس کو اس مہینے کے اندر نازل کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پڑھنے کا حکم دیا، تراویح کے اندر اس کو پڑھا گیا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن پاک کو اس رمضان کے مہینے کے اندر خود پڑھتے بھی تھے اور پھر حضرت جبریل کو سناتے بھی تھے، ان سے سنتے بھی تھے۔ آپ کا خصوصی تعلق اس رمضان المبارک کے اندر قرآن پاک کے ساتھ تھا۔ آج ہمارا قرآن پاک کے ساتھ کتنا تعلق ہے؟ اول تو رمضان میں ہم نے کتنی تلاوت کی، اور رمضان کے گزرنے کے بعد سال کے دیگر ایام کے اندر قرآن پاک کے ساتھ ہمارا کیا تعلق رہتا ہے، ہم کتنی تلاوت کر لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دوست، بزرگوں، رمضان کے گزرنے کے بعد ہمارا قرآن پاک کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعلق ضرور باقی رہنا چاہیے۔ جتنی تلاوت ہم رمضان میں کرتے تھے اتنی نہ ہو سکے، لیکن روزانہ کے اعتبار سے تھوڑی بہت تلاوت ضرور ہونی چاہیے۔ فقہا نے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ سال کے اندر 2 مرتبہ قرآن پاک کا ختم کرنا یہ قرآن پاک کا حق ہے۔ سال میں 2 مرتبہ قرآن پاک کو مکمل طریقے سے ختم کرنا یہ قرآن پاک کا حق ہے۔ سال میں 2 مرتبہ ختم کرنے کے لیے 6 مہینے میں 1 ختم کرنا ہوگا، تھوڑا سا یعنی 1 پاؤ بھی اگر روزانہ پڑھیں گے تب بھی سال میں 2 ختم آرام کے ساتھ ہو جائے گا، لیکن ہمیں اس پر اپنے آپ کو جمانا پڑے گا کہ ہمیں روزانہ قرآن پاک کی کچھ نہ کچھ تلاوت کرنی ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے لوگ محسوس کرتے ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے دلوں کی دنیا تبدیل ہوتی ہے، دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا استحضار ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے کا داعیہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی تلاوت کا اثر ہے۔ آج ہم نے قرآن پاک کو صرف برکت کی کتاب سمجھ لیا کہ کوئی حالات گھر کے اوپر آ گئے، کوئی بیمار ہو گیا
اس کے پاس بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کر رہے، سورہ یاسین شریف کا ختم کر رہے، دیگر صورتیں پڑھ رہے، کوئی کسی مصیبت کے اندر پڑ گیا تو گھر میں قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے، کسی گھر کے اندر غمی ہو گئی تو قرآن پاک کا ختم کیا جا رہا ہے۔ یہ برکت کی کتاب ہے، یہ بخشنے کی کتاب ہے، ایصال ثواب کی کتاب ہے۔ میرے بھائیو دوست بزرگوں، قرآن پاک برکت اور بخشنے اور ایصال ثواب، یہ تو اس کی ثانوی حیثیت ہے، دوسرے نمبر کی چیز ہے۔ قرآن پاک اصل ہمارے لیے دستور حیات ہے، قرآن پاک ہمارے لیے زندگی گزارنے کا منشور ہے، قرآن پاک ہمارے لیے کتاب ہدایت ہے، قرآن پاک ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خصوصی تعلق قائم کرنے کا ذریعہ ہے، قرآن پاک ہمارے لیے اپنے رب سے براہ راست ہم کلامی کا ذریعہ ہے۔ بادشاہوں کا بادشاہ ہم اس کے بندے ہیں۔ کوئی انسان دنیا کے اندر اس سے کوئی وزیر یہ موقع دے دے کہ تم آ کر مجھ سے براہ راست بات کرو تو اس کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے کہ فلاں منتری نے مجھے اپنے گھر کے اوپر بلایا اپنے بات کرنے کے لیے ڈائریکٹ۔ اس کا رنگ بدل جاتا ہے، اس کے چال ڈھال کا انداز بدل جاتا ہے کہ مجھے موقع ملا منتری سے بات کرنے کے لیے، سی ایم سے بات کرنے کے لیے اور فلاں سے بات کرنے کے لیے۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ احکم الحاکمین، ساری دنیا کے اوپر جس کی بادشاہت ہے، جس کی قدرت کے اندر اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، وہ بادشاہ ہمیں براہ راست ہر وقت یہ موقع دے رہا ہے کہ ہم براہ راست اس سے ہم کلامی کریں، ہم اس کے ساتھ گفتگو کریں، اس کا وہ ہمارا جواب دے۔ میرے بھائیوں دوستو بزرگوں، یہ روزانہ موقع ہمیں ہر وقت ملا ہوا ہے، لیکن ہمیں اس کی قدردانی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں دوستو بزرگوں، یہ کلام جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلام کو براہ راست سنتا ہے اور انتہائی توجہ کے ساتھ سنتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی۔ میرے بھائیوں دوستو بزرگوں، اس قرآن پاک کو روزانہ کے اعتبار سے ہمیں کچھ نہ کچھ پڑھنا ہے، تب یہ ہماری زندگی کے اندر واضح تبدیلی لائے گا۔ اس رمضان کے ذریعے سے یہ تو قرآن پاک کی تلاوت اور اعمال کے تعلق سے بات ہوگی، ایک بات 2 منٹ میں عرض کر کے میں بات کو ختم کروں۔ اس رمضان کے ذریعے سے پوری انسانیت کو، پورے معاشرے کو ایک عظیم تربیتی سبق دیا گیا ہے، اس کو ایک ڈسپلن سکھائی گئی ہے۔ پورا اسلام جو ہے وہ ہمیں ایک تربیت دیتا ہے۔ نماز کے اوقات مسجدوں کے اندر متعین ہیں۔ 1 بجے ظہر کی نماز ہوگی، 1 بجتا ہے نماز کھڑی ہو جاتی ہے، فلاں وقت کی نماز ہوگی، اتنا بجتا ہے اتنے وقت کی نماز ہو جاتی ہے۔ رمضان کے اندر بھی ہمیں یہ سبق دیا گیا کہ جیسے ہی صبح صادق ہوا، سحر کا وقت ختم ہو گیا، اب کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک دینا ہے۔ منہ کے اندر پانی ہے، لقمہ ہے، وقت ختم ہو گیا، اس کو باہر نکال لو، اندر نہیں کر سکتے۔ 1 ساتھ کا فرق پڑے گا، ہمارا روزہ ختم ہو جائے گا۔ غروب آفتاب سے 1 لمحہ پہلے اگر پانی حلق کے نیچے گیا، روزہ ہمارا ختم ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈسپلن اور نظام الاوقات مرتب کرنے کی تربیت دی ہے کہ ایک مسلمان کو وقت کا اور نظام کا پابند ہونا چاہیے کہ کون سا کام کس نظام کے ساتھ اور کس تربیت کے ساتھ اور کس وقت کے ساتھ کرنا ہے، اپنے آپ کو ڈسپلن کا پابند بنا کر زندگی گزارنا چاہیے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارا معاشرہ، خصوصاً مسلمانوں کا معاشرہ، نظام الاوقات سے اپنے آپ کو گویا کہ بالکل آزاد کیے ہوئے ہے۔ نہ اس کے سونے کا کوئی وقت متعین ہے، نہ اٹھنے کا کوئی وقت متعین ہے، نہ کام کاج کا کوئی وقت متعین ہے، نہ کھانے کا کوئی وقت متعین ہے، نہ دیگر کام کا کوئی وقت متعین ہے۔ کسی کام کے لیے کوئی وقت اس کا متعین، اس کی زندگی کے اندر کوئی ڈسپلن نہیں، کوئی نظام الاوقات نہیں، کسی تربیت کا وہ اپنے آپ کو پابند نہیں سمجھتا۔ جب چاہا سو لیا، جب چاہا کھا لیا، جب چاہا کہیں چلے گئے، جب چاہا کسی سے مل لیا، کوئی نظام اس کی زندگی کے اندر نہیں ہے۔ میرے بھائیوں دوستو بزرگوں، آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کر پڑھ لیجئے،
जो कौम अपने आप को मुनज़्ज़म नहीं करती है, अपने आप को डिसिप्लिन का पाबंद नहीं करती है, वो कौम दुनिया के अंदर तरक्की नहीं कर सकती। ये रोज़ अव्वल से दुनिया की तारीख रही है कि अपने आप को एक निज़ाम का पाबंद करना पड़ेगा। और इस्लाम ने अपने हर निज़ाम के जरिए से हमें यह सबक दिया है कि अपने आप को डिसिप्लिन का पाबंद करो, अपने आप को आज़ाद मत छोड़ो, छोवा साव जिंदगी बनकर मत गुजारो। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, हर मौके पर हमें यह सबक दिया गया है। आखिर में फिर अपनी बात का इरादा करता हूं कि रमजान खत्म हो रहा है। रमजान के खत्म होने के बाद हम अपनी जिंदगी के अंदर उन आमाल को जिंदा रखें, नमाजों का एहतमाम हमारी जिंदगी के अंदर बाकी रहे, कुरान पाक की तिलावत किसी दर्जे में हमारी जिंदगी में मौजूद रहे। हम रमजान के रुखसत होने के बाद फिर उसी जिंदगी की तरफ लौट कर न जाएं, वरना यह इंतहाई महरूमी की बात होगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के रमजान के रोजे, कुरान पाक की तिलावत, तरावी, इस महीने के अंदर जो कुछ आमाल किए गए सारे आमाल को अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमाए और इस रमजान को हमारे लिए हमारी जिंदगी के अंदर नेक इनकलाब और हिदायत का जरिया बनाए। अल्लाह तबारक व तआला इस रमजान को कबूल फरमाए, आइंदा हमारी जिंदगी के अंदर इतनी बरकत अता फरमाए कि बार बार रमजान मुबारक की कीमती साआत हम सब को फिर मयस्सर हो। आखिर में ऐलान कि ईद उल फित्र की नमाज ईदगाह कमच्छा में इंशाअल्लाह 7:15 बजे होगी और बड़ी मस्जिद के अंदर इंशाअल्लाह 7:30 बजे होगी और दीगर मस्जिदों का ऐलान व्हाट्सएप के ऊपर चल रहा है, आप हजरात को मालूम हो जाएगा। उसके अलावा का ऐलान सदक़ा फित्र की मिकदार जो सबसे कम है गेहूं के एतबार से वो 70 रुपये निस्फ सा 1 किलो 666 ग्राम जो वजन बनता है, उस वजन की कीमत के एतबार से 70 रुपये उसको मुतय्यन किया गया है। ये सबसे कम वाला सदक़ा फित्र है। सदक़ा फित्र अदा करने का जो मकसद है, उस मकसद को अगर हम सामने रखेंगे तो हमारे लिए आला दर्जे का सदक़ा फित्र का अदा करना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। सदक़ा फित्र अदा करने का जो मकसद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है, तुअमतन लिल मसाकीन व तुहरतन लिस्सियाम मिनल लग़्वी वर्रफ़स औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम कि सदक़ा फित्र जो दिया जाता है वो दो मकसद के तहत दिया जाता है। पहला मकसद तो यह है कि जो मिस्कीन और गरीब और नादार लोग हैं उनके लिए कम से कम एक दिन के खाने पीने का इंतजाम हो जाए कि वो इस्लाम की इस बड़ी खुशी के अंदर एक दिन अपने खाने पीने की फिक्र से आजाद होकर खुशी के अंदर शरीक हो जाएं। ये एक मकसद है। और दूसरा जो अजीम मकसद और बड़ा मकसद है कि हमने रमजान मुबारक के अंदर जो रोजा रखा है, रोजा रखने के दौरान हमसे गुनाहें हुई हैं, रोजे के अंदर कमियां हुई हैं, कोताहियां हुई हैं, तो उसके अंदर जो कमियां हैं, जो कोताहियां हैं, उन कमियों और कोताहियों की तलाफी कैसे हो जाए, वो दूर कैसे हो जाए, उसके लिए सदक़ा फित्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत के ऊपर वाजिब करार दिया है कि हमारे जो रोजे के अंदर कमी कोताही है, इस सदक़ा फित्र के जरिए से रोजे की कमी और कोताही को दूर कर दिया जाएगा, उसको पाक कर दिया जाएगा, उसकी आलाइशों को दूर कर दिया जाएगा। तुहरतन लिस्सियाम व तुहरतन लिस्सियाम मिनल लग़्वी वर्रफ़स, रोजे की पाकी के लिए है लग़्व और रफ़स से, यानी बुरी बातों से। तो यह इसका अज़ीमुश्शान मकसद है कि हमने जो रोजा रखा है वो पाक और साफ होकर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर जाए। ये मकसद हमारे सामने होगा तो हमारे लिए बढ़ा कर देना भी कोई मुश्किल नहीं होगा। उसके लिए और जो सदक़ा फित्र के दीगर जो निसाब है, खजूर के जरिए और किशमिश के जरिए, 1 सा खजूर, 1 सा किशमिश या पनीर, उसकी कीमत इससे ज्यादा बनती है। 1 सा खजूर तकरीबन 3 किलो 330 ग्राम हम जो खजूर इस्तेमाल करते हैं उसके एतबार से इस फसल की कीमत बना रहे हैं तकरीबन 1200-1400, जैसा हम इस्तेमाल करते हैं उसके एतबार से 1000-2000 के करीब उसकी कीमत बन जाएगी। इतना सदक़ा फित्र हम अदा कर दें एक आदमी की तरफ से तो हमारे ये पूरे रोजे की कमियों के दूर करने के लिए कफ़ारा बन जाएगा। ये मकसद हमारे सामने होगा तो बढ़ा कर देना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। ये 70 रुपये तो सबसे कम दर्जे का मुतय्यन किया गया है और ये हर उस शख्स की तरफ से वाजिब होगा जो ईद उल फित्र के दिन
یعنی صبح صادق کے وقت جو زندہ ہو اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہوگا. نصاب اس کا آپ حضرات کو معلوم ہو، اس کا وقت نہیں ہے، کسی کو سمجھنا ہوگا بعد میں سمجھ لیں. صدقہ فطر پہلے بھی دیا جا سکتا ہے، آج بھی دے سکتے ہیں، پیشگی بھی دینا جائز ہے، بلکہ دینا چاہیے. اور اگر کوئی نہیں دے گا اور عید کا دن ہو گیا تو اس کے بعد معاف بھی نہیں ہے، بعد میں بھی بہرحال اس کو دینا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سنت عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.